نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بدر سے جب مشرکین کا ہزیمت خوردہ لشکر خائب و خاسر مکہ پہنچا تو ابو سفیان بن حرب نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مدینہ پر حملہ نہ کر لوں گا اس وقت تک غسل جنابت نہ کروں گا۔ تو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے ذی الحجہ کے شروع میں 200 سواروں کو ہمراہ لے کر ابو سفیان مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور مقام عریض میں پہنچ کر، یہ مقام عریض مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو یہ وہاں ایک کھجور کا باغ تھا، اس باغ میں گھسے۔ وہاں 2 شخص زراعت کے کام میں مصروف تھے، ایک انصار میں سے تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا، اس انصاری صحابی کا ملازم تھا۔ ان دونوں کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ درخت جلائے، اور یہ سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہو گئی، اور بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحجہ یوم یکشنبہ 200 مہاجرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر کوئی ہاتھ نہ آیا، یہ لوگ پہلے ہی نکل بھاگے تھے۔ تو چلتے وقت یہ جو ابو سفیان اور اس کے ساتھی تھے، یہ واپس روانہ ہوتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے جو تھیلے ہمراہ لائے تھے وہ چھوڑ گئے تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق ہے، یعنی ستو والا غزوہ۔ 9 ذی الحجۃ الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ السویق سے واپس ہوئے، اور 10 ذی الحجۃ الحرام کو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور 2 مینڈھے قربانی کیے، اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بقرہ عید تھی۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سعادت کے حصول کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ پھر بعد میں حضرت ابو صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے صاحبزادی کا پیام دیں، کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو پیش کریں حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے۔ تو حضرت علی نے اس مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر یہ استدعا پیش کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نزول وحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیام کو منظور فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں شادی کیسے کروں گا، حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کے مکارم اور آپ کے الطاف اور آپ کی مہربانیوں نے ہمت دلائی، اور آپ کی بارگاہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ استدعا پیش کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دینا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کیا، اور وہ تمام درہم لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان دراہم سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز میں جو سامان دیا وہ یہ تھا: ایک لحاف، ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ اور 2 مٹی کے گھڑے۔ جب عروسی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی مکان لے لو۔ حضرت علی نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں عروسی فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے مشورہ دیا کہ حارثہ بن نعمان کا مکان مانگ لو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے، تو کسی طرح یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی۔ حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ جو لے لیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقتا بارک اللہ فیکا، تو نے سچ کہا، اللہ تجھ میں برکت دے۔ حضرت حارثہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے مکان میں لا کر انہوں نے رہائش دے دی اور اپنے مکان میں اتار دیا۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ غطفان ہوا۔ اس غزوے کو غزوہ انمار، غزوہ ذی امر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سے واپسی کے بعد بقیہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے۔ تو اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ اور بنی محارب جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں، یہ نجد میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں لوٹ مار کریں۔ دعسور غطفانی ان کا سردار تھا۔ محرم الحرام سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف کوچ فرمایا اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ 450 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ غطفانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ صرف ایک شخص بنی ثعلبہ کا ہاتھ آیا، صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ سفر کا پورا مہینہ وہیں گزرا لیکن کوئی شخص بھی مقابلے پر نہ آیا۔ بغیر کسی جدال و قتال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بھیگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے ایک درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں کے جو اعراب تھے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اعراب نے اپنے سردار دعسور سے، جو ان میں بڑا بہادر تھا، یہ کہا کہ محمد اس درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ منتشر ہیں، ادھر ادھر ہیں، تو جا کر ان کو قتل کرا۔ تو دعسور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برہنہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: اے محمد، بتاؤ آج تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل امین نے اس کے سینے میں مکہ مارا اور اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور دعسور سے فرمایا کہ اب تو بتا، تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا: کوئی نہیں، اور اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اب آئندہ آپ کے مقابلے کے لیے کوئی فوج جمع نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعسور کو اس کی تلوار واپس کر دی۔ دعسور تھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور یہ عرض کیا کہ واللہ مجھ سے آپ بہتر ہیں۔ دعسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو جو بات کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں قتل کر کے آؤں گا۔ دعسور نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا اس طرح غیب سے میرے سینے میں ایک مکہ لگا جس سے میں چت گر پڑا۔ اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ وہ مکہ مارنے والا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی فرشتہ ہے۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اور اس کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا واقعہ اور اسی قسم کا قصہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی مروی ہوا ہے۔ البتہ علامہ واقدی نے اس قصے کو غزوہ غطفان کے بیان میں ذکر کیا۔ اگر یہ محفوظ ہے تو یہ دو مختلف قصے ہیں، ایک غزوہ غطفان میں پیش آیا اور ایک غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔